ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جو ہے میں جائزہ پیمائش کا کورس کوڈ 6507 کی ویڈیو نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب جو ہے ہم جائزے سے کیا مراد ہے اور یہ پیمائش کیسے مختلف ہے، اس پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو تعلیم کے شعبے میں جائزے کی تعریف اور ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ جائزہ ایک منظم علم ہے جس کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح طریقہ تدریس جو ہے طلباء نے سیکھا، اور بحیثیت ٹیچر جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ٹیچر لرننگ پروسیس کو اسیس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو گورنمنٹ کے مطابق منظم جائزے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ طلباء نے تدریسی علم سے کہاں تک اور کس درجے تک مقاصد حاصل کیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماہر تعلیم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تدریسی علم میں تعلم کس طرح صدق پر حاصل ہوا اور کارکردگی کس حد تک بہتر رہی، اور کہ کافی حد تک تعلیم جو ہے وہ تعلم حاصل ہوا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جائزہ قدر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا عمل ہے، یعنی کہ ایویلویشن جو ہے کہ کوالٹی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے، اور ایز اے ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ان کی آؤٹ کمز جو ہیں، ان کے لرننگ آؤٹ کمز کی کارکردگی کو جانچتا ہے، اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے میں نے آپ کو جو ہے ایویلویٹ کرنا ہے، اور جو ہے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو یا اپنے پیڈاگوجیکل اپروچ کو جو ہے تبدیل کر کے جو ہے ایسے بچے جو کہ کارکردگی میں اچھا نہیں دکھا رہے ان کو کیسے جو ہے میں نے اسیس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، اب جو ہے نیکسٹ میں دیکھیں کہ پیمائش کیا ہے، میجرمنٹس۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ نے جائزہ لے لیا، کچھ فیکٹس اینڈ فگر، کچھ انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی، تو آپ نے ان کو پیمائش کرنا ہے۔ پیمائش جو ہے یہ نمبرنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی آؤٹ کم بچے نے لیے، ظاہر بات ہے انگلش کے، میتھ کے یا سائنس کے جو اس نے کام کیا، تو اس کو آپ جو ہے نمبرنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا رہا ہے۔ تو تعلیمی پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی فرد میں پائی جانے والی مخصوص خصوصیت کی عدد کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جاتا ہے کہ کس درجہ تک جو ہے، یعنی کہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، گریڈ تک جو ہے وہ ہے۔ پیمائش بنیادی طور پر طلباء کی اکتساب، جن کی ان کی جو ایویلویشن جو ہے اسیسمنٹ کی جاتی ہے مقداری اندر، یعنی کہ ان کو ہم 33 یا 45 یا 60 گریڈ جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم کے تحت دیتے ہیں۔ تو پیمائش کا عمل زندگی کے تمام شعبے میں کار فرما ہے۔ تو میجرنگ کے عمل کو جو ہے مختلف طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ وقت، لمبائی، چوڑائی، جو ہے ویٹ اور والیوم وغیرہ، تو اس کے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ تو تعلیمی شعبہ میں جو میجرمنٹ ہے، اس کے لیے طلباء کی کارکردگی یعنی امتحانوں کے نمبر لگائے جاتے ہیں، طلباء کو درجوں میں ترقی دی جاتی ہے، نصاب سازی، کریکولم اور جو ہے انسٹرکشن کے عمل میں جو ہے گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ اب جو ہے کویسچن نمبر 4 جو آپ کا امتحان میں بڑا امپورٹنٹ آ سکتا ہے، کوئی جائزہ کی ضرورت کیوں واضح کریں، نیز واضح کریں کہ پروگرام کا جائزہ کیسے مختلف، ہائی لائٹ دا نیڈس فار دا ایویلویشن ان ایجوکیشن، آلسو ایکسپلین ہاؤ پروگرام ایویلویشن از ڈفرینٹ فرام دا اسٹوڈنٹ ایویلویشن۔ بنیادی طور پر جائزہ 2 ہوتا ہے، ایک تو نصاب یا پروگرام کا جائزہ یا طالب علم کا جائزہ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آ سکتا ہے۔ تو نصاب کا جائزہ کیا ہے؟ جب کسی پروگرام کے جاننا مقصود ہو کہ کس طرح وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب جا رہا ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں پروگرام کا جائزہ۔ تو اس کے جو آپ کے سامنے جو ہے 7 پوائنٹس ہیں، تو یہ آپ نے کہ کون سے جو ہے پروگرام کا جائزہ جو ہم کرتے ہیں، کیوں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے پروگرام کا مواد معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد طلباء جو ہے تعلم، حقیقی تعلم کے بارے میں کیا مثبت تعلق ہے، کیا جو ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کیا وہ بچے کی ضروریات کے مطابق ہے، کیا جو بھی ہم نے ڈیٹا انفارمیشن کلیکٹ کی وہ لوکل کوالٹی پر یعنی کہ اسکول سطح پر، یا آپ کی جو لوکیلٹی ہے اس کے جتنے بھی بچے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ ڈیٹا قابل عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی پروگرام کے یعنی کہ جو کہ آپ نے لانچ کیا، جیسے کہ میٹرک کا، بی اے کا یا بی ایس کا پروگرام ہے، کیا اس کے تصوراتی میں طالب علم کی ضروریات کے مطابق ہے، کیا اس کی جو ہے معاشرے کی تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جامعہ پروگرام ہے، تو سارا اس ڈیزائن کا واضح کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ کے سامنے جو ہے طالب علم کا جائزہ ایویلویشن جو ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہے کیا، اس کی تعریف آپ دیکھیں۔ اے جے کے مطابق تشکیلی جائزہ جو ہے
فارمیٹو اسسمنٹ کے تعلق پروگرام کے ڈیزائن کے ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے ہوتا ہے، جس کے قائم رائے کے مدنظر رہی، اور یہ دوران پروگرام کی امپلیمنٹ کے دوران جو ہے یہ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے تو اس کے جو ہے گراؤنڈ لینڈ کے نزدیک تشکیلی جائزہ تعلیم کے عمل کے معائنے کے لیے استعمال کرتا ہے، نیز تعلیمی کامیابی اور ناکامیوں کے تناظر میں طلباء کو تواتر کے ساتھ فیڈ بیک مہیا کرتا ہے۔ وظیفہ کو ملنے والے فیڈ بیکس کی کامیابی تعلم کو تقویت ملتی ہے، تو اپنی خامیوں کو استاد جو وہ بہتر بنانے کی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اساتذہ کو ملنے والے فیڈ بیک سے تدریسی اور انسٹرکشن کے عمل کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے گلبرٹ ساکس کہتا ہے کہ تشکیلی دوران تربیت لیا جاتا ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ اسسمنٹ کی جو بڑی کنسائز قسم کی ڈیفینیشن عموماً جو دی جاتی ہے کیا طلبہ مطلوبہ تدریسی اہداف حاصل کر پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے۔ تو تشکیلی جو سمیٹو ایویلیوشن کا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، چلتا چلتا کہ طالب علم کی فی الوقت پوری مہارت کے حاصل کیا کہ نہیں ہو تو مزید برآں اس سے طالب علم کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے رہنمائی ملتے، نیز تشکیلی جائزہ کے بعد طلباء کی مشکلات کو بآسانی دور کر سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو تشکیلی جائزہ اساتذہ کو وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو کہ طالب علم کی مہارت اور خامیوں سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو سوالات جس سے ہم لے سکتے ہیں، تو یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ تشکیلی جائزہ سے حل کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو آگے دیکھیں، فارمیٹو اسسمنٹ جو ہے طلباء کی مہارت علم کی ترقی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اس سے جائزے کے تحت طالب علم کی ضروریات کی نشاندہی بھی ہوتی ہے تاکہ مطلوبہ اطراف کے لیے درست رہنمائی کی جا سکے۔ تو یہ جو ہے بچے کو فائنل پروگرام میں اس کی کارکردگی کا جانچنے کا جو ہے ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، اس کی خصوصیات جو ہے جائزے کے مقصد چھوٹے تجزیہ ہوتا ہے، تشکیلی جائزے کا تلاش ہوتی ہے، اس کے دلچسپی پروگرام کو استعمال کیا جاتا ہے، تشکیلی جائزے کا ڈیزائن مزید تلاش کرنے اور لچکدار خصوصی کا عمل ہوتا ہے، اس سے مخصوص پروگرام کے مقامی اثرات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اثر پذیری متغیرات کا استعمال، یعنی کہ وہ ویریبلز میں ملتے ہیں جو کہ بچے کی کارکردگی کو یا اس کی کامیابی یا ناکامی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اب جو ہے ہم سمیٹو ایویلیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ تو اس کی تعریف کیا ہے جی؟ تو اینی گراؤنڈ لینڈز کے نزدیک تکمیلی جائزہ خصوصی طور پر کورس کے اختتام پر لیا جاتا ہے، اور جو ہے آؤٹ کمز کے اہداف کو کتنے حاصل ہوئے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے بچے کو گریڈ یا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کی بنیادی مقاصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، اس سے پروگرام کے اہداف قابل رسائی معلوم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تدریس طریق عملی مشاہدہ انجام دیا گیا ہے۔ طلبہ اساتذہ کا تربیتی مواد علم کے لیے مفید ہے۔ تدریس کی تکنیک تربیتی مواد اور سمیع بصری اعانات کا مدبرانہ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کلاس روم میں تمام طلباء کے لیے شروعات سے یکسانیت فراہم کی گئی ہے۔ تو اب جو ہے تشکیلی جائزہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، اس کے برعکس تکمیلی جائزہ جو ہے اس کی نوعیت مختلف ہے۔ تو اگلی کلاس میں ترقی دینے کے لیے ایگزامینیشن مرتب کیے جاتے ہیں، اس سے بچے کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ جائزہ تکمیلی جائزے میں کچھ خطرات بھی پوشیدہ جس کے طالب علم کو امتحان میں جائزہ یا جائزہ کار کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ کلاس ٹیسٹ میں تو طلبہ چونکہ ٹیچر سے شناخت ہوتا ہے، اس لیے تشکیلی جائزہ سے پہلے وہ اس سے اندازہ لگا دیں، لیکن تکمیلی جائزہ سمیٹو ایویلیوشن میں طلبہ کو میسر نہیں ہوتی۔ تکمیلی جائزہ جو ہے وہ ایک کوئی بورڈ یا ڈائریکٹر یا جو ہے آؤٹ سائڈ جو کمیشن جو ہے وہ لیتا ہے۔ آگے اس کی نمایاں خصوصیات آپ کے سامنے، یہ 6 خصوصیات ہیں، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تکمیلی جائزہ کے جو فریبلی نے کیا تھا، کسی تعلیمی مرحلے کو اختتام پر جو ہے لیا جاتا ہے، جب طالب علم اس میں کامیاب ہو تو اسے اگلے مرحلے میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ تو سیکس نے کہا تکمیلی جائزہ پروگرام کی تسلی بخش ہونے کے بارے میں شواہد فراہم کرتا ہے، جس کی بنیاد پر پروگرام اگلے سال بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ تو ڈبلیو وارسا اور کے نزدیک جو ہے اور ایس جی گرو کے نزدیک جو ہے تکمیلی جائزہ تدریس کے نتیجے پر لیا جاتا ہے۔ اس میں فرمائش کی جاتی ہے کہ طالب علم نے مطلوبہ نتائج کس حد تک حاصل کیے۔ تو آگے جو ہے آپ کا سوال نمبر 2 جو ہے ٹیسٹ پیمائش جائزہ کے درمیان تعلق بحث کریں۔
نیز جائزہ کی ضرورت اور کردار پر روشنی ڈالیں. یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایک ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی کیا اہمیت ہے؟ اعتباریت کے حوالے سے مختلف طریقوں پر بحث کریں. تو یہ ویلیڈیٹی والا جو کویشچنز ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے مختلف. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.